السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ دنیا کی پہلی ویکسین بنانے والا سائنسدان، امام طب، بقراط کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا حکیم، بلکہ الکحل کا موجد، چیچک اور خسرہ کی ویکسین، علاج اور اس کی اقسام دریافت کرنے والا دنیا کا پہلا سائنسدان، ابو بکر محمد بن زکریا رازی، جس کو ناظرین بخارا کے بادشاہ نے اس کی ہی تصنیف اس کے سر پہ اتنی دفعہ ماری کہ وہ اپنی آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور پھر وہ گمنامی کی موت مر گیا، اس کی کتابیں جلا دی گئیں۔ اتنی بڑے سائنسدان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ ناظرین، اس سے پہلے، مزید آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ محمد بن زکریا رازی 854 عیسوی کو ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور یہ اپنے اسی شوق کی بدولت، بلکہ انہیں سب سے زیادہ شوق طب کا تھا، یہ اپنے اسی شوق کی بدولت اپنے والدین سے ضد کر کے یہ بغداد چلے گئے، اور اس وقت ان کے پاس اتنی پیسے نہیں تھے۔ مختلف لوگوں سے یعنی ان کی والدین امداد لے کر ان کو بغداد کے وہاں پہ درسگاہ میں جمع کرایا۔ وہاں پر انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور 30 سال کی عمر میں یہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے اور ان کی شہرت پھیل گئی۔ یہ بہت ہی ماہر ڈاکٹر تھے۔ یہ جب اپنا یعنی کہ لیکچر دیتے تھے تو اس کو سننے والے، وہ دور جب یہ پیدا ہوئے تو وہ عباسی خلافت کا دور تھا، تو اس وقت ان کا لیکچر سننے کے لیے یعنی شاہی خاندان کے لوگ بھی آتے تھے۔ تو ناظرین، ان کی شہرت پھیلی اور اس کے بعد ان کا آبائی شہر ایران کا جو رے ہے، اس کے گورنر نے اسے یعنی گورنر منصور ابن اسحاق نے اسے طب کے سلسلے میں رے میں بلایا کہ آئیں اپنے شہر میں آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ ان کی دعوت پر یہاں پر دوبارہ رے میں آ گئے اور تھوڑے عرصے بعد ان کی مہارت، ان کی سکلز اور ان کی طب میں یہ ان کا اس حد تک یہ حکیم مشہور ہو چکے تھے، جو ان کے پاس ایک دفعہ بلکہ یہ غریب امیر کی تفاوت کیے بغیر علاج کرتے تھے، اور جیسے کہا جاتا ہے نا آج کے دور میں کہ سرہانے بیٹھ کر اپنے مریض کے لیے نہ صرف اس کے علاج کرتے تھے بلکہ اس کے لیے یعنی دعا بھی کرتے تھے، اس کے لیے خیرات کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ تو اس پر دوبارہ انہیں بغداد میں عباسی سلطنت نے اسے اس وقت بلایا اور انہیں بغداد کا جو شاہی طب خانہ تھا، بلکہ عوامی طب خانہ، پہلے شاہی طب خانہ سے منسلک رہے پھر عوامی طب خانہ کا، اسے اس وقت انچارج بنایا گیا، چیف فزیشن بنایا گیا۔ تو یہ وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، انہوں نے چیچک، خسرہ، اس پر اس نے اتنی تحقیق کی، اس کی اقسام بیان کی کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اس وقت چیچک سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے تھے، بلکہ چیچک والے کو شہروں میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو جنگلوں میں نکال دیا جاتا تھا، تو انہوں نے بلکہ ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے چیچک کا انہوں نے ویکسین جو ہے انہوں نے تیار کی، لیکن اس کو ایڈورڈ جنرل، جنہوں نے یعنی کہ 1796 میں سمال پاکس اور چیچک کا جو ویکسین جو انہوں نے تیار کیا، تو اس کو دنیا نے اس کو تسلیم کیا، لیکن
ان کی جو وہ تھی یعنی کہ تصنیف تھی، جو ان کی ایجاد تھی، اس کو لیے لوگوں کی دنیا سے، لوگوں سے اجھل رہی، جس کو 19ویں صدی میں آ کے سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا برٹیانکا نے بھی تسلیم کیا کہ ایڈورڈ جنرل کی جو ویکسین ہے وہ دراصل حکیم ابوبکر محمد بن رازی کی ہے، یہ اسی کا فارمولہ ہے اور اس سے پہلے وہ بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رازی نے ایک بہت بڑی یعنی کتاب لکھی الکاتب الحاوی، اس کے بعد الجدری والحاسبہ، یہ دو کتب ایسی ہیں جو آج کے یورپ میں بھی ناسا یعنی رشیا تک، یورپ کے مختلف یعنی کہ اس میں یونان میں یعنی مختلف کنٹریز میں اس کو ترجمہ کر کے ان بکس کا دنیا کی تقریباً اس میں زبانوں میں ترجمہ کر کے ان سے استفادہ حاصل کیا گیا، اور آج بھی یورپ کی درسگاہوں میں ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ناظرین جو سب سے بڑا وہ ہے وہ الکوحل کے جو موجد ہیں، الکوحل بھی انہوں نے ایجاد کیا، اس کا جو فارمولہ ہے وہ انہوں نے وہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے منظر عام پہ وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرجری کا، جو ان کی کتاب الکاتب الحاوی ہے، سرجری کا مؤخذ بھی وہی ہے جو آج دنیا میں سرجری کی جاتی ہے، جس کے ذریعے یعنی چیزیں تبدیل کر دی جاتی ہیں، ان کی حیت تبدیل کر دی جاتی ہے، تو وہ کارنامہ بھی ابوبکر محمد بن زکریا الرازی کا ہے۔ تو ناظرین، ان کا جب اس حد تک ان کا شہرہ پھیل گیا عباسی اس میں سلطنت کے دور میں، یہ کامیاب ڈاکٹر بن گئے، اور ان کے 200 سے زائد ان کے جو تھے نسخے، ان کی تصانیف جو طب، کیمیا، فلسفہ پر تھیں، وہ اس وقت پوری دنیا میں ان کو پڑھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ پوری دنیا میں ان کو، بلکہ جو حکیم بقراط کے بعد اس وقت طب میں سب سے بڑا حکیم اس کو مانا جا رہا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد ایسا ہوا، کیونکہ مذہب کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے یہ لبرل تھے، یہ یعنی کہ قدامت پرستی سے قدرے دور تھے، جس کی بنا پر اس کی تعریف بو علی سینا جو ان کے بعد آئے، بو علی سینا مسلم سائنسدان تھے، اور البیرونی، ابو ریحان البیرونی، انہوں نے بھی بعض چیزوں میں ان کی تعریف کی، البتہ فلسفہ اور خاص طور پر مذہب کے حوالے سے ان پر تنقید کی، اور یہ منہ پھٹتے جو بھی بات ان کے ذہن میں آتی تھی یہ کہہ دیتے تھے، اور یہ بادشاہ، گورنر یا کسی اس کی امراء کی تفریق نہیں کرتے تھے، جس کی بدولت اس وقت کا جو قدامت پرست طبقہ تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے بخارا کے امیر کو اس کی شکایت لگائی کہ یہ شخص مذہب کی نفی کرتا ہے اور ایسے نظریات پیش کرتا ہے جن کا یعنی ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ رازی فلسفہ، طب اور سائنس کی بات کرتا تھا، اور یہ ہے کہ اس وقت کا جو دقیانوسی طبقہ تھا انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، جس کی بدولت بخارا کے اس وقت کے امیر نے ان کی کتب کو ضبط کیا، بلکہ ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ تصنیف آپ نے لکھی ہے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ میری تصنیف ہے، تو اس پر انہوں نے اس کو کہا کہ اس وقت تک ان کی جو کتابیں ہیں ان کے سر پہ ماری جائیں، یا تو ان کا سر پھٹ جائے یا یہ کتابیں پھٹ جائیں۔ ناظرین، اس کڑی اور اس سزا کے بدولت ان کی بینائی چلی گئی، ان کے سر پر اتنی زیادہ ان کو تشدد کرنے سے ان کی بینائی چلی گئی، کتابیں پھٹ گئیں، کتابیں جلا دی گئیں۔ اس کے بعد وہ مایوس ہو گئے، گمنامی میں چلے گئے، اور ناظرین 200 کتابوں کا اور 200 سے زائد ایسے طب کے نسخوں کا موجد، آلات جراحی کا موجد، الکوحل کا موجد، ناظرین 925 عیسوی کو رے میں ہی وفات پا گیا۔ البتہ یہ البیرونی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ
925 ईस्वी को वफात पा गया, बल्कि बाज़ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि ये 932 ईस्वी को रे में, यानी ईरान के शहर रे में वफात पा गया और ये गुमनामी की मौत मरा और इनकी काफ़ी तसनीफ़ भी उस वक्त ज़ाय कर दी गई। नाजरीन, इनको इनकी खिदमात के इतराफ़ में दुनिया की बड़ी बड़ी इनके नाम पर लाइब्रेरीज़, हस्पताल और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर वियना में, जो वियना में उनका दफ्तर है, वहाँ पर इनका मुजस्मा आज भी नस्ब है। इसी तरह ईरान में हर साल 27 अगस्त को इनके नाम के हवाले से इनका डे मनाया जाता है। जॉर्ज साल्टन ने इसे इस्लाम और इन्हें कुरून वस्ता के दौर का सबसे बड़ा मुआलिज करार दिया। इसी तरह जो एडवर्ड जनरल ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की चीचक की वैक्सीन बनाई, उसको भी दुनिया के कई साइंसदानों ने कहा कि ये मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का ही नुस्खा है जिस पर ये बनी है, और ये दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने का नुस्खा सेहरा जो है वो मुसलमान साइंसदान मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का है, जिसको उस इमाम तिब को, उस जालिनूस ऑफ अरब को, बुकरात, दुनिया के दूसरे बुकरात के बाद दुनिया के बड़े दूसरे हकीम को इस तरह बुरी मौत से, यानी कि उस वक्त के हुक्मरानों ने मारा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।